محترم، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ یہاں جو بچیاں فضیلت کی ڈگریاں حاصل کی ہیں ان کو یہاں ان کے والدین کو ہم یہاں اسٹیج پر بلا کر ان کے صاحبزادی کے اس کامیابی پر ان کو ڈگری دیں گے اور کامیابی کی سند دیں گے۔ وہیں جو بچیاں حافظ قرآن بنے ہیں ان کے بھی ذمہ داروں کو بلا کر آج یہاں اسناد ہم دیں گے، مگر جو بچیاں اس وقت یہاں سے فارغ ہو کے جا رہی ہے، جو عالمہ بن کے جا رہی ہے یا جو حافظہ بن کے جا رہی ہے، ان دونوں سے میری دو گزارشات ہے، اور دو گزارشات میں پہلی گزارش یہ ہے کہ اس مدرسے کے ذمہ داروں نے جس قدر آپ کے ساتھ محنت کرنا تھا اساتذہ نے کیا، مدرسے چلانے والوں نے جس انداز سے بھی اپنے طور پہ تعاون کرنا ہے کیا۔ اب آپ یہ سمجھ کے جائیے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد بھی اس مدرسے کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہمیشہ آپ کو تعاون کرنا ہے۔ ایک وقت پڑے تو آپ کو آ کر یہاں جماعت کو بھی سنبھالنا پڑے گا، اور وقت پڑے تو یہاں کے مالی حالات اگر کچھ خراب ہو تو اس میں بھی آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑے گا۔ پرسوں میں نے کتاب کو دیکھا، اس میں بہت اچھی بات مولانا طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی درخت لگایا جاتا ہے اپنے بزرگوں کی طرف سے اسے بہت اس کی حفاظت کی جاتی ہے، گھر بناتے ہیں تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور حضرت نے اسی عنوان پر بہت سی باتیں کہتے ہوئے کہا کہ جہاں سے آپ علم حاصل کیے ہیں وہاں کی بھی آپ کو ویسے ہی قدر کرنا چاہیے، ویسے ہی عزت کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کے پاس دوسری بات بہت لمبی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت سے کٹ کر دیا کیونکہ آپ لوگوں کے دورے ہو گئے ہمیں مجھے مولانا ہم لوگوں کے پیٹ کی جواب دیجیے ہے، ہم تھوڑا پیٹ کی زیادہ فکر کرتے ہیں آج کل، ہے نا؟ کبھی مولانا نے حضرت نے درس میں بتایا، ایسے نایاب درس سن لیا کہ اس بات سے جو بہت دنوں سے نہیں سمجھ سکتے نا وہ ایک گھنٹے میں سمجھ جاتے ہیں۔ موت کو جتنا ہم دور سمجھتے ہیں، آج حضرت نے بتا دیا موت کتنی قریب آنا ہے، اور اس سے پہلے اگر اپنے میزان کو یعنی میزان ترازو کو اگر کچھ اپنی اچھائیوں سے بھرنا ہے تو ایک تسبیح کو بھی اگر ہم پڑھ لیں اچھے اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، کیونکہ پہلے درس شروع ہوتا ہے نیت سے اور اختتام ہوتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سننے کی پڑھ لی ہے ماشاءاللہ، اپنا بھی ایک میزان میں اضافہ ہو رہا ہوں، اور اللہ کا دینے والے کا بھی دیکھا جاتا کون سی دکان کا مالک ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، لوگ بیٹا پڑھنے لگتے دینے میں بخارت ہے۔ ایک لطیفہ سناتے ہیں بات ہوتا ہے، میرے بغیر لطیفے کے تفصیل میں کرنا۔ ایک غریب صاحب ایک بڑے دروازے والوں کے پاس پہنچ گئے، وہ غریب صاحب کو دیکھے، وہ دیکھ کے بولے تیرے کپڑے دکھا تو نہیں اچھے ہیں میرے کپڑے، جیسے میرے درباریاں ٹھہرے ویسے تیرے کپڑے ہونا چاہیے، آپ میرے جو چپراسیاں جیسے ہے ویسے ہونا چاہیے۔ اب ایک ایک چیز اس کو بولتے گئے، اس کے بعد بولے آئندہ آیا تو ویسی عمل کرنا، اس کے بعد پھر میں غور کروں۔ دوبارہ انہیں بھی تیار ہو کے آیا، بولے میاں دروازوں کو دیکھ کے آیا، آپ کس کو دیکھ کے آیا؟ بولے آپ بولے نا تیار ہو گیا، اس واسطے تیار ہو کے آیا۔ بولے ایسا تیار ہونے کون بولا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے تیرے پاس کچھ ہے تو پھر مرنے کے بعد نکل یہاں سے۔
ادھر بھی اپنی صحیح ادھر بھی اپنی صحیح. آج ہم لوگوں کا حشر یہ ہو گیا ہے, ادھر بھی اپنی صحیح ادھر بھی اپنی صحیح. آج ہمارے بچوں میں ماشاءاللہ بڑے فراغت کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, مگر یہ علم کا تکبر ان کو لے ڈوب رہا ہے. میں حافظہ ہوں, میں عالمہ ہوں, میں فلاں ہوں. ارے تم کچھ ہو ماں, اچھے بیوی بنو کمال ہے, اچھی بیٹی بنو کمال ہے, اچھی اولاد بنو کمال ہے, اچھی اولاد کو پرورش کرو وہ کمال ہے. اور جب یہ تم کمال کریں گے تم واقعی ڈگری یافتہ. ورنہ تمہاری ڈگری یہ تم کتابیں پڑھے, یہ بھی ایک کتاب پڑھ لی, لیکن اگر یہ کتاب کو تم اپنے سینے پر محفوظ کر لیں گے تو یاد رکھو تمہاری نسل در نسل تمہاری کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اور تم اگر تکبر میں رہیں گے, میں عالم کی ڈگری لی, میں سند لی, یار کئی کی سند تو ابھی مولانا نے بتایا نا کہ آپ کو دیکھ کے سند بھی آپ کا سمجھ لیں, آپ کے کپڑوں سے آپ کو سمجھنا, آپ کی گفتگو سے آپ کو سمجھنا کہ آپ عالمہ ہیں, مگر عالمہ کے پیچھے جاہلہ کی ڈگری نہ تو لگا رہا. ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں, اپنے علم کے اندر اتنے مغرور ہو جا رہے ہیں کہ جہالت کی انتہا کرتے ہیں. میری بیٹی سن, آج تو اس مدرسے سے جا رہی ہے, کل تو اپنے گھر سے جائے گی, اور جب گھر سے جائے گی تو تیرے ماں باپ کو دکھا جیسا مدرسے والوں کو دکھ ہو رہا ہے. مگر بیٹی جس قدر مدرسے والوں نے تیرے پر علم دینے میں محنت کی, تیرے ماں باپ نے تیرے کو پالنے میں اتنی محنت کی. تو اپنی ماں باپ کی لاج رکھ لینا, اپنے عمل سے کوئی ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہ دے. اپنے موبائلوں میں ایسی کوئی چیز نہ رکھنا کہ والد اگر والدہ کل موبائل مانگے تو دینے میں جھجک پیدا ہو. اپنا سینہ ایسا رکھنا کہ اگر ماں باپ کی کوئی بات ہو تمہارے دل میں آ جائے تو ماں باپ کے کہنے پر تم کو رنجیدہ ہونے ہونا, بلکہ خوش ہو جانا. دیکھو میرے ماں باپ نے میرے کیسا خیال رکھا, کیسی تربیت کی کہ آج میری چھوٹی سی غلط حرکت کو انہوں نے مجھے ٹوک دیا. ارے یہ ٹوکنا بھی نعمت ہے, ٹوکنے والے آدمی ہیں تو بغیر ٹوکنے والوں کا حال دیکھ ہو جائے کہ کیا حال ہو رہا ہے. میں تنے میں اندر ہو جاتا. یاد رکھو تکبر سے بچو, عاجزی اختیار کرو. اور یاد رکھ میری بیٹی, آج تو یا اس مدرسے سے جا رہی تو ہم کو بہت کہ یہ ہماری رونق جو مدرسے کی تھی وہ تم سے, آپ سے. آج آپ یہاں سے فراغت حاصل کر کے جا رہی تو ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے آج ایک ہمارے قریب کے رشتے ہمارے سے جدا ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے کل تو اپنے گھر سے جائے گی, دوسرے گھر میں جائے گی تو دوسرے گھر میں بھی اسی گھر کے جیسے اخلاق پیش کرے, اسی گھر کی شان و شوکت بن کے رہے. جیسے اپنے ماں کے باپ کے گھر میں رہتی تھی ویسے سسرال میں رہے, اور جیسے ماں باپ کو اپنے اچھے انداز سے محبت سے دیکھتی تھی, اپنے وہاں کے خاندان کو بھی اسی محبت سے دیکھتی, اسی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ رہے. پھر دیکھ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. آج مدارس جو چلا رہے ہیں ان سے پوچھو, ان کا دل ٹوٹتا ہے. وہ جس مصیبت سے مدرسہ چلا رہے ہیں, آسان نہیں ہے مدرسہ چلانا. بچی مدرسے میں آتی ہے, اس کی حفاظت, اس کی تعلیم, اس کی لیاقت, اس کی صلاحیت, ہر چیز میں ہمارے کو دیکھنا پڑتا ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ دار اساتذہ اور ہمارے سب سے بڑے مولانا ہمارے مصباح صاحب بڑی توجہ کے ساتھ ان بچیوں کو بہت پیارے انداز سے لے چلتے ہیں, اور لے کے ان کی تعلیم کے لیے اساتذہ کو ڈھونڈ کر ان کی لیاقت کو بڑھانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. یہ آج کی ضرورت ہے, مگر یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا کام ہو گیا. نہیں, میری بہنیں آج جتنے جمع ہیں, آپ کا کام شروع ہوا ہے. آپ کی بیٹی پڑھ کے آئی ہے تو اب ہر ایک ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی بیٹی سے قرآن پاک کو سیکھے. ہر ایک کا کام ہے. حدیث اگر پڑھ کے آئی ہے, بخاری شریف ختم کر کے آئی تو بولو بیٹے جو ضروری حدیث ہے ہم کو پڑھا دو, ہماری اولادوں کو پڑھا دو, تاکہ ہم بھی ہمارے رسول کی بات کو سن کر اپنے رستے کو چل سکے, اپنے رستے کو اختیار کر سکے. تو یقین مانیے آپ کی زندگی
یقیناً سنور جائے گی، اولاد بھی پھر آپ کی رہے گی، جب آپ کو سمجھائے گی تو آپ کے انداز میں سمجھائے گی۔ اس لیے ان بچیاں جب تک آپ کے گھروں میں رہے ان سے حدیث کا درس لیجیے، قرآن کا درس لیجیے، علم حاصل کیجیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس مدرسے کو ہم اور ترقی دینا چاہتے ہیں، اور اس میں اہل خیر بہت سے ہیں ماشاءاللہ جو ہمارا تعاون کریں۔ ہم تو یہاں خاکسار ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری عادت تو کیا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم تو دعا دیتے ہیں آنے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، اس مدرسے کے چلانے والوں کو بھی، اور ہماری ہمتوں کو بڑھانے والوں کو۔ اور آج ہماری تمام بہنیں اور بھائی یہاں موجود ہیں، ان سے ایک اپیل کروں گا کہ آج اپنے اس مدرسے کے لیے ضروریات بہت ہیں۔ ہم کو ہر مہینے جو اخراجات کی تکمیل ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس گاڑیاں تھیں، گاڑیاں نہیں ہیں، کیونکہ گاڑیاں خریدنے کا پیسہ نہیں ہے۔ میں فرض میں دے کے اپیل کیا، اللہ اس خاتون کو اعلیٰ درجہ اعلیٰ عطا فرمائے، اور اس کو دین کے لیے اس نے جو کام کیا ہے اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے۔ اس نے اپنی انگوٹھی اتار کے ڈال دی۔ میں نے کہا کہ میں نے انگوٹھیاں میرے والد کے زمانے میں دیکھا تھا کہ والد صاحب جب اپیل کرتے تھے ہمارے پور بیت المال کے واسطے، لوگ اپنے گلے کے ہار اتار کے اس میں ڈال دیتے تھے۔ اور آج کی تاریخ میں میں ایک جگہ دیکھا کہ جہاں ایک عورت نے اپنی انگوٹھی نکال کے ڈالی۔ کیوں ڈالی؟ وہ انگوٹھی کی قیمت بہت زیادہ ہے، مگر اس درس کے مقابلے میں اس کی انگوٹھی کی قیمت حقیر ہے۔ آج پیسوں کی زکات نکالو، لوگ بولتے ہیں کہ گھر چل گیا ہمارا، محل چل گیا، میں یہ بولتا ہوں یہاں زکات نکالو، کچھ نہیں جلیں گا، تم جلیں گے۔ اگر نہیں دیے تو تم بھی جلیں گے، مال بھی جلیں گا۔ اگر تم زکات نکال دیں گے، عطیات دیتے رہیں گے، صدقات دیتے رہیں گے، پھر تمہارا اللہ حفاظت کرنے کا ہر طریقے سے وعدہ کیا ہے۔ تم اللہ کے راہ میں ایک مٹھی دو، اللہ تم کو 10 مٹھی غیب سے نہیں دے گا۔ اور میں اس موقع پر آپ کے سامنے بھی اپیل کرتا ہوں، اور وہ خواتین کے اندر جو ہماری بیٹھی بہنیں ان کے سامنے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنے جیب میں اتنا رکھ لیجئے کہ آپ کو گھر کو جانے کی ضرورت پڑے، اس کا خرچے کی تکمیل، باقی مدرسے میں تعاون کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کے دیجیے خدا کی راہ میں دینا ہے، گھر کا بھر لینا ہے، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہو۔ یہ ایسی نیکی ہے میاں، ادھر دیو ادھر درخت لگ جاتا، ادھر بیج کو ادھر فصل نکل جاتی۔ تو ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں سے چادر آ رہی ہے، ہماری بہنوں کے پاس بھی چادر آ رہی ہے، اور اس چادر کو آپ کیا کریے، آج بھر کے بھیجیے چادر۔ اور یاد رکھو عورتیں جب دل کھول کے دینا شروع کرتے ہیں تو میاں بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور جو بھی چادر پہ ڈال رہے ہیں نکالنے والے آدھی ڈالنا ضروری ہے، بعد میں آ کے رسید پہ جمع کرائیے، آپ تعاون کریے، ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کے کاموں کے لیے خرچنے والا بنائے، اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے۔ آج سب جگہ خرچنے کے لیے تیار ہے، ولیمہ کر رہے تو ایک جوڑا خریدنے چلے آئے، کیا مطلب ہے؟ پرانا جوڑا پہن کے جاؤ گے ولیمے، ارے کپڑے پہن کے تو گندی جان پڑ، دل صاف رکھ کے جاؤ، وہ کمال ہے۔ اگر تو اللہ والی بن کے جائیں گے تو کپڑوں پہ نہیں دیکھیں گی، بلکہ اللہ کی محبت کو دیکھیں گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ ہاں ہم بھی انسان ہیں، اور ہمارے انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے پاک وقت ہر آتے ہیں، تڑپتے ہیں، خواہشات پیدا کرتے ہیں، مگر اس کو یہاں ہی محدود مت رکھیے، دین کے لیے بھی آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا دین اور دنیا کے لحاظ سے تعاون فرمائے گا، اور آپ کے خدمات کو اللہ قبول فرمائے گا۔ امید ہے کہ ہماری بہنیں بھی ماشاءاللہ اپنے اپنے طور پر اپنے پرسوں میں سے خون نکال کے ڈالے گی، اور اپنے آج کی ہماری اس درخواست کو رد نہیں فرمائے گی انشاءاللہ۔ ایک کتاب کی رسم رہی ہے،
मौलाना के हाथों। ये तालिबात का सालनामा दीनी दावती फिक्री व इल्मी तर्जुमान है तजलिया के आयशा के नाम से। हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन साहब जाफ़र पाशा साहब इसकी रस्में इजरा फरमा रहे हैं। जी सनदे भी इंशाअल्लाह जो सरपर हज़रात मौजूद हैं वो अपनी अपनी तालिबात अपनी बच्चियों की सनद। हुमैरा बेगम ये शहादा हिफ्ज़ुल कुरान करीम है। अब्दुल हमीद साहब मौजूद हैं तो वो आए हैं अपनी बच्ची की सनद हज़रत के नासिर। तंजीला हुमैद मोहम्मद हमीदुद्दीन साहब जी मुजिद्दुल तालिबात हाफिज़ बनी। अनम हुमैद मोहम्मद हमीदुद्दीन साहब तशरीफ लाए। ज़रीन बेगम